جی السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین کو گلوبل میڈیا فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارے پلیٹ فارم پر جو مہمان آئے ہیں وہ گوجرانوالہ کے ایک ممتاز قانون دان ہے، اور ان کا نام ہے چودھری جنید علی باجوہ صاحب۔ میں باجوہ صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ معاشرے میں ہمارے میاں بیوی کے درمیان تناؤ اور لڑائی جھگڑا اور اس کے بعد طلاق کی وجوہات ہیں۔ میں آپ سے اپنے پلیٹ فارم پر اس بارے میں گفتگو کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں باجوہ صاحب کہ آج کل جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے اور اس کے بعد جو ہے تناؤ ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو منتج ہوتا ہے طلاق پر، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی طلاق کی کئی وجوہات ہیں، معاشی مسائل ہیں، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں ہیں، بچوں کی وجہ سے بھی ہیں، بچوں کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بھی، اس کے علاوہ جو ہے معاشرتی جو ہے نا وہ برائیاں جو ہے نا وہ بھی جنم دے رہی ہیں، اس وجہ سے بھی ہے۔ اچھا باجوہ صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو معاشرے میں ہے، معاشرے میں دو قسم کے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، جس سے خاتون اور خاوند یعنی مرد اور عورت آپس میں علیحدگی لیتے ہیں۔ اس میں ایک جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے طلاق، اور دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلا۔ آپ مجھے ذرا اس پر روشنی ڈال کے بتائیں کہ قانونی طور پر اور اسلامی طور پر ان دونوں ٹرمز کی کیا آپس میں جو ہے وہ تضاد ہے، اور کیا اس کا جو ہے وہ حالات ہیں، کن حالات میں طلاق ہوتی ہے اور کن حالات میں خلا ہوتی ہے؟ طلاق جو ہے یہ اس کا حق دیا گیا ہے مرد کو، مرد جو ہے نا عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور خلا کا جو ہے حق یہ دیا گیا عورت کو، عورت جو ہے نا مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ جی باجوہ صاحب، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند جو ہے طلاق دے دیتا ہے، یا اگر کوئی بیوی خلا کے لیے عدالت چلی جاتی ہے، تو اس میں آیا کہ قانونی طور پر ایسی بھی کوئی موجود ہے مسئلہ کہ جس سے طلاق یا خلا ہونے کے بعد بھی آپس میں مصالحت ہو جائے یا راضی نامہ ہو جائے، یا وہ آپس میں دوبارہ بس جائے؟ جی سلمان صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس کا آگے یہ حل ہے کہ اگر عدالت طلاق کر دیتی ہے آرڈر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، بلکہ مصالحت کے لیے بھی ہونا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس کے دوران مصالحت ہو جائے ٹھیک ہے، ادروائز وہ طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں باجوہ صاحب کہ اگر عدالت میں عورت چلی جاتی ہے، خاتون یا لڑکی جا کے اپنا خلا کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے، اور اس کے بعد شہادت ہونے کے بعد عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، تو اس کے بعد بھی بیوی کے پاس اور خاوند کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ خلا کی ڈگری کو ریورس کرا لے اور آپس میں راضی نامہ کر لے؟ وہ کہاں ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، یہ بتا۔ جی سلمان صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے نا ریورس ہو سکتی ہے، وہ جو ہے نا اوپر جو ہے نا اسپیکر فورم گے۔ جی جی ٹھیک۔ اور اگر اسی طرح اگر خاوند نے طلاق لکھ کے بھیج دی اپنی بیوی کو، تو وہ حتمی نہیں سمجھی جائے گی، اس پر بھی راضی نامہ ہو سکتا ہے؟ جی سلمان بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس کا حل بھی یہی ہے کہ وہ جو ایک دفعہ ایسے ہو جائے گا تو وہ حتمی نہیں سمجھ جائے گی، بلکہ اس کا بھی نا حل ہے۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک۔ جی بھائی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا، اور ہمارے چینل پر تشریف لائے، اور ہمارے ناظرین کو اتنی بہترین قانونی آراء سے آپ نے انہیں آگاہ کیا۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے ناظرین کو کہنے کے لیے اب اور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے گلوبل میڈیا فارم کے ذریعے انہیں آپ آگاہ کریں۔ جی میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کو آپس میں
پیار محبت سے رہنا چاہیے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. میں نے ایز اے ایڈوکیٹ ایسے کئی کیسز جو ہے نا دیکھے ہیں اور کیے بھی ہیں جس سے یہ جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا یہ طلاق کی جو ہے نا نوبت آتی ہے جس وجہ سے. جی میں اپنے ناظرین کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل پہ آئے اور انہوں نے یہ پروگرام دیکھا، اور میں آخر میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے آنے والے مزید پروگرامز کو دیکھیں. جی بڑی شکریہ.